صفحہ نمبر 42 اور صفحہ نمبر 43 42 اینڈ 43 بہشتی زیور جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اس کتاب بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات۔ لکھنے والے ہیں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے وضو۔ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، وضو ابتدائی چیز ہے۔ تو وضو کے توڑنے والی چیزوں کا بیان، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، پاخانہ پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر آگے کی راہ سے ہوا نکلے، جیسا کہ کبھی بیماری سے ایسا ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر آگے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا یا کنکری وغیرہ نکلے تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی کے کوئی زخم ہوا، اس میں سے کیڑا نکلے یا کان سے نکلا یا زخم میں سے کچھ گوشت کٹ کے گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی نے فسد لی یا نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگی اور خون نکل آیا، یا پھوڑے پھنسی سے یا بدن بھر میں اور کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا، البتہ اگر زخم کے منہ ہی پر رہے، زخم کے منہ سے آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں گیا۔ تو اگر کسی کے سوئی چبھ گئی اور خون نکل آیا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو ذرا بھی بہہ پڑا ہو تو وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 4، اگر کسی نے ناک سنکی اور اس میں جمے ہوئے خون کی پھٹکیاں نکلیں تو وضو نہیں گیا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے کہ پتلا خون نکلے اور بہہ پڑے۔ سو اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں تو ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ نمبر 5، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا یا خود اس سے توڑ دیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں تو پھیل گیا لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور ٹوٹ جائے تو جب تک خون پیپ سوراخ کے اندر اسی جگہ تک رہے جہاں تک پانی پہنچانا غسل کرتے وقت فرض نہیں ہے، تب تک وضو نہیں جاتا، اور جب ایسی جگہ پر آ جاوے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جاوے گا۔ نمبر 6، کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھلائی دینے لگا، لیکن وہ خون پیپ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہے، کسی طرف نکل کے بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ 7 نمبر، اگر کسی کے پھوڑے میں بڑا گہرا کھو ہو گیا تو جب تک خون پیپ اس گھو کے سوراخ کے اندر ہے، باہر نکل کر بدن پر نہ آوے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ 8، اگر پھوڑے پھنسی کا خون آپ سے نکلا بلکہ اس نے دبا کے نکالا ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، بلکہ وہ خون بہہ جائے گا۔ 9، کسی کے زخم سے ذرا خون نکلنے لگے، اس نے اس پر پٹی ڈال دی یا کپڑے سے پونچھ لیا،
پھر ذرا سا نکلا، پھر اسے نے پونچھ ڈالا، اسی طرح کئی دفعہ کیا کہ خون بہنے نہ پایا تو دل میں سوچے اگر ایسا معلوم ہو کہ اگر پونچھا نہ جاتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا ہو کہ پونچھا نہ جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ نمبر 10، کسی کے تھوک میں خون معلوم ہوا تو اگر تھوک میں خون بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں گیا، اور اگر خون زیادہ یا برابر ہے اور رنگ سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 11، اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا، یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ معلوم نہیں ہوتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وضو کے باقی نکات انشاءاللہ ہم اگلے ویلاگ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔